کو مانتا ہوں کہ نبوت ختم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی طرح کا بھی نبی نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا آنے کی وجہ سے۔ تو وہ احمدی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ اس نے اپنے عقائد تبدیل کر لیے۔ عقائد تبدیل کر لیے ہیں، تو اس کو اگر آپ ثابت کرتے رہے نہیں جی اس کے والد صاحب مربی تھے اور اس کے 2 بھتیجے مربی ہیں اور ایک تایا اس کا ناظر ہے، تو اس سے وہ احمدی ثابت ہو جائے گا یا اس کو کوئی احمدی نہیں پیدا نہیں نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، ہر کسی نے اپنے اعمال لے کے جانے نا، وہ جو تو غلط ہے۔ وہ ہے وہ وہی ہے۔ ہاں، اسی اگر آپ لیے یہ اسی لیے بعض لوگ ہماری جماعت میں ہوتے ہیں نا، یا جیسے آتے ہیں میں فلانے کا نواسا ہوں تو میں فلانے کا ہوں تو میں یہ ہوں تو میں فلانے وہ جو درویش کا بیٹا ہوں، یا اور وہ چھوڑ دو، تم خود بتاؤ تم کیا ہو۔ ہاں یہ ہے بات۔ وہ تو کامیاب ہو گئے اللہ یا تعالیٰ کے فضل سے، انہوں نے یا نیک اعمال کیے، یا خدا تعالیٰ کے بزرگ بنے اور خدا تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے اور انہوں نے قربانیاں کی، وہ کامیاب ہو گئے۔ تم بتاؤ کہ تم کیا ہو۔ یہ جو تھے نا ایک رانا صاحب یہاں پہ فوت ہو گئے ہیں، وہ جنتری والے جو امین جنتری والے ہیں، اچھا اچھا ان کے بیٹے تھے صالح نور، جی، جو کہ فضل احمد بٹالوی صاحب کے داماد تھے، ہوں، اور وہ جماعت چھوڑ، ان کا لڑکا صادق نور ہے یہاں پہ کینیڈا میں۔ اچھا ایک ایڈمنٹن میں ہے لڑکا جو چھوڑ گیا جماعت، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، کوئی آتا رہا ہے یہاں پہ کہ ان کے ساتھ ایک شیخ صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مطلب وہ خاندان تو جماعت میں بڑا معروف ہے، وہ جنتری کے حساب سے وہ یامین جنتری ان میں سے تھے وہ۔ تو یہ حوالے دے کے رشتے شادیوں کے موقع پہ بھی لوگ اس طرح کے حوالے دیتے ہیں کہ یہ فلاں صحابی کا بیٹا ہے، یہ فلاں صحابی کا بیٹا ہے، یہ ہوتا ہے فلاں ہے، اور لوگ اس کے حوالے سے ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور بعد میں وہ لڑکا ٹھیک یا لڑکی ٹھیک نہیں نکلتی تو پھر وہ روتے ہیں کہ ہم نے تو غلطی سے وہ اصل میں ان کا نام سن کے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ یقیناً ان کے پوتے نواسے کسی نہ کسی کے ہوں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اپنا کریکٹر کیا ہے۔ بے شک، بالکل صحیح ہے۔ تو جب تک وہ اپنا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، اس کے اندر وہ اخلاق فاضلہ نہ ہو، تو پدرم سلطان پور سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کسی کو۔ وہ ایز اے انٹروڈکشن ہوتا ہے میرے خیال میں، پہلے تو ابھی بھی ہوتا ہے، پہلے نکاح سے پہلے نا کافی لمبا لمبا انٹروڈکشن ہوتا تھا، ہاں ابھی وہ منع کر دیا گیا کہ سمپل اسٹریٹ، اور اسے شارٹ کیا جائے کہ یہ فلانے کا نواسا ہے، تو یہ تو وہ ایک پورا سرمن ہوتا تھا جی، انہوں نے دین کی خدمت کی، یہ سیکٹری مال رہے، پھر پاکستان میں انہوں نے بڑی قربانیاں کی، ان کے مکان کو آگ لگ گئی، یہ وہ جی، وہ اس کو شارٹ کیا جو کہ غلط چیز تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں فلانا ہوں جی، میں فلانا ہوں، خدا تعالیٰ نے اپنی پیاری بیٹی کو جو کہ خاتون جنت تھی، جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل تھی، ان کو بھی کہہ دیا کہ تم نے خود اپنا جواب دینا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر ان کو کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، حضرت نوح کا بیٹا ڈوب رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہا تو نے وعدہ کیا تھا میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، خدا نے کہا تینوں پھر سمجھ ہی نہیں آئی، یہ تیرا اہل ہے ہی نہیں، گل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی لمبی لمبی تقریریں اور انٹروڈکشن، وہ جو نیک لوگ تھے چاہے کوئی بھی تھے، وہ کامیاب ہو گئے اپنے اعمال کی وجہ سے، خدا تعالیٰ سے وہ ایک اسپیشل جگہ اور ان کی ہوگی، لیکن ہر بندہ جو انڈیویجول ہے اس نے اپنی کرنی لینی ہے، یہ کوئی انہیریٹنس نہیں ہے نیکی اور شرافت۔ بالکل، بے شک ایسی بات ہی ہے۔ تو اس لیے وہ سیم صاحب کدھر نکل گئے؟ میں نے ان کو کہنا تھا آپ حضور کو خط لکھیں، تو وہ نیچے ہی نکل گئے۔ اس کی اوقات ہے حضور کو خط لکھے، جو باغی ہیں ان کا کیا تعلق ہے اس پاک ہستی کے ساتھ؟ ایسے بے شرم لوگوں کو سایہ بھی نہیں نظر آتا حضور کا۔ لنگر تو وہ روز وہیں پہ ہی کھاتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے، یہ لنگر وہیں پہ کھاتا ہے،
یہ کسی اور کو بیوقوف بنائے، جماعت کو پتا ہو کہ اس کی اوقات کیا اور باتیں کیا کرتا ہے، اور اس کو لنگر کھانے دیں. کیا باتیں کرتے ہو تم؟ ایسے باہر نکال کے اسے نفرت کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہر کسی کو پتا ہوتا ہے اوقات کا، ایسے فلٹر ہوتا ہے بندہ. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ ڈیوٹیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کارڈ سکین ہوتے ہیں، نہ بھی ہو کوئی اندر ویسے ہی چلے جائے. ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے. یہ اسمال کمیونٹی ہے، ایوری باڈی نوز ایوری باڈی کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کوئی اسکیپ کر کے تو ادھر لنگر کھاتا ہو بے شرموں کی طرح. وہ اپنی اس کے دل میں اتنا خوف ہوتا ہے اسے بہ نہیں سکتا، کبھی نہیں ہوتا. یہ لنگر کھاتا ہے. میں نے ایک شیخ کو اپنے بیٹے کے نکاح پہ اوپر آئے دیکھا تھا. حسینی صاحب آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے. اچھا، اس کے بیٹے کا نکاح ہوا ادھر میتھیسن والی مسجد نہیں ہے اپنی، میتھیسن پہ آئے ہوئے. میتھیسن والی مسجد یہاں دیکھی پہ نا؟ پہلے جامعہ ہوتی تھی. ہاں جی، ہاں جامعہ ہوتی تھی. وہ پہلے چرچ تھا نا، پھر آہستہ سے ڈیولپ. ابھی تو بڑی خوبصورت بن گئی ہے اللہ کے فضل سے. اس میں اب میرا خیال ہے فیونرل کا بھی انتظام ہے. ہاں جی ہاں، ایلیمنٹری اسکول بھی ہے اس کے اندر نا. اچھا اچھا. تو شاید ابھی موو ہو گیا، کیونکہ جو انیسویل میں نئی جگہ خریدی نا وہ تھا یہ اسکول ایکچولی، تو وہاں پہ چینج ہوا ہے. اچھا اچھا. تو ادھر میں نے دیکھا بھیگی بلی کی طرح چپ کر کے نکل گیا. یہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا تو لونڈے لپاٹے لے کے بیٹھا ہوا ٹم ہورٹن پہ، ایئرپورٹ روڈ پہ نا ٹم ہورٹن میں بیٹھا ہوا. تو اتھے لگا ہے جی بڑا گپے مار رہا ہوا. میں پاس چلا گیا. میں نے کہا کیا حال ہے شیخ صاحب؟ میں نے کہا بات ہو رہی تھی، ایک بندہ کہتا ہے ہم نبی کریم کو ماننے والے ہیں، ہمیں تو تلوار ملی ہے، آپ لوگوں کو کیا ملیا؟ میں کہا اس لیے تم ٹیررسٹ کہلاتے ہو. ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ ایک امن کے سفیر تھے. انہوں نے بالکل کوئی جنگ نہیں کی جب تک کہ ڈیفینسو وار کا حکم خدا تعالیٰ نے نہیں دیا. لو جی میری یہ بات میں نے آواز اوپر کی نہیں. یہ 16 بندے تھے انکلوڈنگ یہ ایک شیخ ادھر ٹم ہورٹن سے بھاگے ہیں. دے گاٹ آؤٹ آف دیئر، دے رین آؤٹ. وہ چلو 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 یار ابھی لڑایا ابھی کو اونچی آواز ہے ابھی فائدہ کوئی نہیں، چلو 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 نکل گئے ادھر سے. دے لیفٹ. تو یہ اتنا بہادر ہے. اس کو میں نے دیکھا بھائی یہ جو تھا ایک شیخ اور اس کی دوستی ہوگی. ایک رفیق ہے، رفیق کو جانتے ہوں گے آپ کی، جس کا والد جو تھا اس نے بڑی جماعت کی خدمت کی. ہی واز اے ڈاکٹر الفضل ہاسپٹل میں. جانتے ہیں رفیق کو؟ نہیں. وہ بھی آتا ہوتا سوشل میڈیا پہ. اس کے ابا جان جو تھے وہ پہلے آرمی میں تھے ایز اے کیپٹن. دین جو آپ ہی بڑا لیفٹ. مخالف ہے اس کی بات کرنا ہے. ہاں اور کیا مخالف ہے اس کے رفیق. وہ تو بہت مخالف ہے. اس کی بیوی نے اسے اندر کروا دیا تھا نا. وہ اس لیے کہ گھر میں بدتمیزی کرتا تھا، لڑتا لڑتا تھا. یہ کہیں کسی پبلشر کے ساتھ کام کرتا تھا تو خود بتاتا نا یہ سٹوری. اور یہ کیوبا چلا گیا پبلشر کی طرف سے، اور ادھر بکس وغیرہ سیل کرتا تھا. تو ادھر کوئی اسپینش لڑکی تھی چھوٹی سی عمر، اس کے ساتھ شادی کر لی. اس میں سے بچی پیدا ہو گئی. وہ بیٹی کو لے کے آ گیا واپس ادھر کینیڈا میں. اور اس کے بعد گھر میں جھگڑا ہوا. تو میری بھی اس کے ساتھ واقفیت تھی کسی بھی طریقے سے. تو ہمیشہ جو باتیں کرتا تھا گندی باتیں کرتا تھا کہ جماعت میں اجتماع پہ گیا فلانی جگہ پہ، وہ سارے وہاں پہ. کیسے گندے ہی ہیں. ہاں کہ یہ آپس میں یہ حرکتیں کرتے تھے ٹینٹوں میں لڑکے جو تھے، اور اس طرح کی گری. ہر بندہ اس کے نزدیک جو تھا نا وہ اپنا ہومو سیکشولیٹی میں انوالو ہے. ایوری باڈی. اس کی آخر میں تان یہاں پہ آ کے ٹوٹتی. بالکل ایسا پلیت آدمی تھا. اور ایک شیخ سی بھی اس کے ساتھ بڑی دوستی تھی. ایک شیخ جو ہے جب میں اس کے ساتھ بات کی تھی جماعت سے یہ چلا گیا ہوا تھا، کیونکہ اس کا جو اوریجنل جھگڑا ہے نا یہ تو ان کو ہوش بعد میں آتی ہے نا کہ ختم نبوت اور نظم مسیح موت کا نبوت کا وہ تھا کہ ایگو کا جھگڑا تھا. کیونکہ مہدی صاحب بھی بڑے ایگوئسٹک تھے، آپ کو پتہ ہی، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں. وہ بھی کوئی اتنا سیدھا بندہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے جماعت کا بڑا کام کیا ہے، بہت کام کیا. جماعت کا بڑا کام
کیا ہے، بہت کام کیا بالکل. بہت کام کیا اللہ تعالیٰ، لیکن تھے تو انسان نا. یا اگر آپ امیر جماعت اور مشنری انچارج کو عزت نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ پنگا لیں گے تو پھر اس کے ہاتھ میں جو بھی ہے وہ پھر کرے گا. بالکل. تو اس بندے نے وہ ایویں کہ مینو پھنے خان سمجھو میں بڑا عظیم و شان ہوں، میں صحابیوں کا بیٹا ہوں، اس طرح کے آگے آگے آتے ہیں نا زبردستی. اس کا جھگڑا اس کے ساتھ، اور حافظ اکبر کا بھی یہی پنگا ہوا ہے، ان کا بھی یہی ہوا ہے، ان کا بھی یہی ہوا ہے. یہ ایگو کے غلام ہے کہ جن کو پھر جواد نے کہا کہ نہیں سب برابر ہیں پتر، باہر پر جا کے کھلو. یہ پھر ادھر سے نکل کے کہ سیدھے جماعت نو لے بیٹھا گے. تو جب میں اس کو ملا ہوں تو اس وقت یہ حضرت مسیح موعود کو مانتا تھا اور جماعت سے نکلا ہوتا اور مہدی صاحب کے خلاف باتیں کرتا تھا. حضرت مسیح موعود کی کتابیں بھی پڑھا کرتا تھا یہ بیٹھ کے نا ڈیوٹی کے اوپر، یہ سیکورٹی گارڈ تھا. پھر آہستہ آہستہ اس نے پرویز احمد پروازی کو پڑھنا شروع کیا. پھر یوٹیوب آ گیا، اس کے اوپر چڑھ گیا تو یہ اپنا اس میں ربی کہا کرتا تھا، السلام علیکم بھی نہیں کہا کرتا تھا، دہریہ ہو گیا پکا. لیکن حضرت مسیح موعود کی کتابوں سے وہ نکالنا شروع ہو گیا کیڑے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چلا گیا ختم، پھر لندن چلا گیا، اتھے جا کے حافظ اکبر اور یہ دونوں جا کے وہ مسلمانوں کا ایک ٹی وی چینل ہے ان کے ساتھ چلا گیا. انہوں نے اس کو پیسے پوسے دیے مجھے شوجی. پھر انہوں نے کہا یار یہ تو ساڈا ہی سا کھانا. انہوں نے کہا بھائی، کیونکہ جب اس نے کہا نو عیسیٰ نو مہدی، کہ نہ عیسیٰ کوئی ہے تو نہ مہدی کوئی ہے، کسی نے نہیں آنا، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں، وہ ایدے خلاف ہو گئے کہ توں کیڑے نویں کنسپٹ لے کے آ گیا. توں بھائی قادیانیاں نو تے چھڈیا پر سانو ہے دس تو مسلمان کیڑا بنیا. انہوں نے یہ پوچھا نا کہ تو قادیانیاں نو تے چھڈ دیتا ہے پر اے دس تو مسلمان کیڑا، کس ڈیزائن دا مسلمان ہے تو نویاں گلاں، کوئی مہدی نہیں کوئی عیسیٰ نہیں. انہوں نے پھر انہوں لتر شتر پھیڑے، ان کی آپس میں ہی ہو گئی. تو بہرحال یہ بیچارہ وہ ہے تھالی کے بینگن، کبھی ادھر کبھی ادھر. ہاں میں نے دیکھا تھا وہاں کچھ مذاکرے انہوں نے کیے تھے، گفتگو یہاں انصر رضا صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا. انصر رضا کے ساتھ بات کی ہے اس نے، بالکل. لیکن یہ بات نہیں کرتا، زیادہ بھگوڑا ہو جاتا. نہیں میں نے نہیں بات کرنی، میں نے نہیں بات کرنی، یہ کہتا ہے. کیونکہ لاجک تو اتنی انصر رضا کے ساتھ اگر کیا تو بڑی اچھی بات ہے پھر تو، لیکن یہ ہمت نہیں کرتا. حافظ اکبر اور اے کے شیخ دونوں تھے، بالمقابل انصر رضا صاحب تھے. اچھا کہاں پہ، لندن میں کہ یہ کینیڈا میں؟ نہیں یہاں کینیڈا میں. آن لائن کے ان پرسن؟ ان پرسن، آمنے سامنے. کدھر، بیت الاسلام میں؟ پتہ نہیں کس جگہ، مطلب میں نے اس کا وہ دیکھی تھی پروگرام. اچھا 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 اچھا. ہاں تو بہرحال یہ ہے ان کو، اس کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اس کو. اور یہ خپتی قسم کا بندہ ہے کہ شیخ جو ہے نا اوریجنلی، جو اس کی نیچر ہے ضدی ہے اور بحث کرنے والا ہے. جس طرح واٹر نہیں ہے گا یا یہ رانا ہے، یہ چیز ہے، یہ نیچر ہے اس کی، کہ وہ نہیں ہے کہ گیو اپ کر دے کسی وقت. انسان جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک. جیسے پتنگ کبھی اڑائی ہے آپ نے، کبھی پتنگ اڑائی ہے اس نہیں سب؟ یا بچپن میں اڑاتے رہے، اڑاتے رہتے. کدی ڈور جڑی وہ کھچنی پیندی ہے تو کدی دینی پیندی ہے. کدے دینی پیندی کدے چکنی. ہاں دیٹ از ہاؤ اٹ از. یو کین ناٹ بی کہ کبھی ریجڈ ہو کبھی کے تو تنکا بھی لگانا پڑتا ہے، یا وہی تو ان کا بھی اور کبھی کبھی ہاتھ بھی پھیرنا پڑتا ہے. تو ریجڈیٹی جو ہے نا کہ بالکل ریجڈ کے ڈور بس اچھی ہونی بھی بڑی ضروری ہے اور گڈی بھی اچھی ہونی ضروری ہے. بس اینی گل ہو. اپنا زیادہ نہیں تن پوچھا، تیری ایکسپرٹ ہی ہاں، اسی بھی لاہور دے رہنے والے، سانو بھی پتا وہ اپنا لاہور ہے. ہاں جی بس مسرور ٹھیک ہے. صاحب آپ کی حال ہے؟ بسنت والے دن جمعہ پڑھتے تھے کہ چھوڑ دیتے تھے؟ آپ بسنت والے دن جمعہ پڑھتے تھے کہ چھوڑ دیتے تھے؟ میرا باپ میرا خون نہ پی جاتا، میں جمعہ چھوڑتا تھا. ہاں میں بسنت والے دن نہیں جمعہ پڑھتا تھا. ہمارے میرا باپ جو تھا وہ تو ادھر لیتا نا، پھر تو سارے سب لائن حاضر ہوتا تھا نماز کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. یہی بات ہے بس، جو تربیت بچپن میں ہو جاتی ہے نا
وہ ساری ہاں زندگی آپ کے ساتھ چلتی ہے. اور یار ہمیں تو مسجد کے عام لوگوں نے وضو کرنا سکھا، اذان دینا وہ سکھاتے تھے، زبردستی تربیت ہوتی تھی ہماری مسجدوں میں. سبحان ہم تو اللہ. رانا راشد صاحب تشریف لے آئے ابھی. ہاں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون. رانا صاحب آ گئے. رانا صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. ماشاء اللہ. یہ حال ہے میں رانا کہنا جی صاحب واٹر ٹھیک ساڈا شیر ہے، باقی ہیر پھیر ہے. اور آپ لوگوں نے مجھے ضرور لکی رانی سرکس میں بھرتی کروا دینا. نہیں شیر ہے وہ اشارت. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ. نہیں کل ان کی وہ ایک دو چیزیں انہوں نے بڑی سچی بیان کی تو مجھے خوش ہو گیا تھا. حسین صاحب حسین کی جو صاحب ویسے آڈیو چلی نا ایک اس پر. ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾ. ਜੀ. ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਰਤਾਂ ਦੇ. فرقان تے اچھا اگر علامے دی ماں مر جے جو اتھے جائے تھے. منصور صاحب اگر آپ حقیقت دکھانا چاہتے ہیں نا حسینی صاحب کو، تو علامہ صاحب جس براڈ پہ بیٹھے جو گفتگو ہو رہی ہے نا ادھر لائیو ریکارڈنگ ان کو سنا دیں. حسینی صاحب اس بات کا انکار نہیں کرتے، حسینی صاحب ریفر کرتے ہیں صرف اپنی براڈ کو. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. نہیں ٹھیک اور ہے، وہ بات ٹھیک ہے. اس وقت وہ بیٹھے ہیں سارے اور عورتوں کے کپڑے اتار رہے ہیں وہاں، اور عورتوں کے کپڑے اتار رہے ہیں وہاں. او سانو کی مصیبت پہ یہ بڑے پڑھنے میں اس کی اپنی آواز ہے یار. اسی ਉਹਦੀ ਮਨਹੂਸ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ حسینی صاحب ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਨਹੂਸ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ؟ رانا صاحب ایک گل دسو کتنی دیر ہو گئی تھانو حسینی صاحب کو بیٹھے ہیں؟ نہیں ایک براڈ لگی ہوئی ہے، میں تھوڑی دیر پہلے ایسے ہی فاریو سے سن رہا تھا. ابو بکر اور سارے بیٹھے ہیں اور بتا رہے ہیں، رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹوٹا یا تھوڑی دیر کے لیے 1-2 منٹ کے لیے تو وہ اجازت ان سے لے کے تو وہ الاؤ کر دیں گے. لیکن ان کا مین ہوتا ہے کہ یہ جو 20 بندے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بیٹھنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے نا. تو وہ ٹھیک ہے 1-2 منٹ کی اگر لگا اسی اپنی زبان کی خارج دور کرنے آتے ہیں کہ علامے نو سنانا نے ایسی تیسی ہو جائے. ریحان آیا نا نیچے چلا گیا. حسینی صاحب پھر پیچھے چلے گئے. جی جی میں سن گیا. اج کی ٹیمپریچر ہے ورجینیا کا؟ 100 کے قریب ہے. ادھر بھی بڑا ہیومیڈ ہوا ہوا بہت بہت. میں کرنا کافی دیر کے آن لائن آئے ہوئے ہیں، 7.8 کے ہو گئے لائک. انڈیا پاکستان بن گیا. حسینی صاحب پٹرول کی قیمت ڈگی ہے اتنے کہ نہیں؟ کچھ تھوڑی بہتر ہوئی ہے. کتنے کا ہو گیا گیلن؟ 329. 320 اسٹل ہائی. ہاں وہ آئی تھے ہے. ساڈا ایک 156 ہو گیا ابھی. مطلب $1 تقریباً ڈگ پیا ہے. 4.50 تے 4.49 تے چلا گیا. یار جڑا ہے نا کہندے نے کہ اٹ از نیئر ڈیل از اباؤٹ ٹو ریچ، سائن ہو جانے اللہ کرے. لیکن جو خلیفۃ مسیح رابع کی پریڈکشن جو میں نے باتیں سنی ہے نا، آپ نے بھی سنے ہوں گے خود بات، وہ خوب ایک ایک چیز پوری ہو رہی ہے. اور اس کے مطابق یہ کہ اتنا خوفناک حالات ہوں گے اور ہوں گے مسلمان ملکوں میں، اور اس کے بعد یہ سپل اوور ہوں گے کہ یہ جو اپنے آپ کو امن میں سمجھتی ہیں یورپین اور امریکن، یعنی کہ یہ جگہ جو ہیں یہ بھی اس سے دور نہیں رہیں گی. اور وہ باتیں ہو رہی ہیں ابھی دیکھیں دبئی اور جتنا بھی مڈل ایسٹ تھا یہ ایک امن کا گہوارہ تھا، انویسٹمنٹ کے لیے سیف ہے جی، آرام سکون ہے جی، گل ہی کوئی نہیں جی، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو. ابھی وہ فساد کا ایک ہب بن گیا بالکل کہ کوئی پتہ نہیں کہ کتھوں بم باندھے پے نے تے کی پیا ہوندا ہے. اور پھر ادھر سے یورپ جو ہے وہ بھی امن میں نہیں ہے. وہ مسیح موت کا کون سا تھا وہ الہام ہے، یورپ تو بھی امن میں نہیں ہے. اور یہ افریقہ کے رہنے والوں کو، اے جزائر کے رہنے والوں، کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا. وہ کیا، اور وہ دیکھے وہ ایک ایک بات پوری ہو رہی ہے اور وہ ہو رہا ہے. یار بمباسٹک صاحب یہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں، سلوشن تو کوئی بتائے.
انسان تو امن چاہتا ہے نا. کوئی انسان امن نہیں چاہتا تے پھر فساد کون پہ پاندا جڑا انسان اگر امن چاہتا تو نہیں پروڈکشن کرنی تو بڑی آسان ہے جی, یہ نہیں اچھا تو ہوگا کر تو دے وہ نہیں پھر ہوگا فلاں نہیں ہوگا ٹھیک تو نہیں کر ہوگا, دے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. نہیں پرابلم ٹھیک بتانا نہیں کوئی چیز ہوتی, سولوشن ہی تو پرابلم بتایا جاتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا بھی کوئی چیز نہیں ہوتی, پرابلم کا پریڈکشن کے سولوشن بتانا جو ہوتا ہے اصل سولوشن ہی چیز ہے. تو بتایا ہے خلیفہ تو مسیح رب نے سولوشن ہی تو بتایا, خدا بھی جی سولوشن بتا رہا ہے بتائیں رسول جناب, سولوشن بتائیں. کہ سسٹم آف جسٹس پرووائڈ کرو, ڈو دا جسٹس. سسٹم آف جسٹس تو ان ملکوں میں ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہے, دے گو اراؤنڈ بیٹ اپنے اباؤٹ دا لیے بش. ٹھیک ہے, دوسروں وہ کے لیے کون سا ٹھیک ہے نا. سسٹم آف جسٹس ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے اینڈ ود ان یور اون ہاؤس ہولڈ یو مینٹین دا پیس ایٹ دا کاسٹ آف انٹائر آؤٹ سائڈ ورلڈ. اس کو پیس کہتے ہیں, اس کو جسٹس کہتے ہیں. تو پھر دیٹ از کیا ناٹ دا سولوشن. کوئی ایگزامپل پروڈیوس کرنی پڑے گی نا کیا جسٹس کی. مطلب ہے ایگزامپل کہ آپ پوری دنیا کی ویلتھ جو ہے اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے ملکوں میں اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اور وہاں پہ انہوں نے لوگ بھوکے ہمیں مر تو رہے نہیں نا ہیں. منع کیا ہوا, ہیں اب مسلمان ملک نہیں کرتے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں تو نا. پھر اتنی سولوشن بتایا تو ہے کہ ان کو capability. کرنا چاہیے. اچھا یہ سولوشن بتایا. ہاں اور اچھا کیا, اچھا اچھا, میں what else do you یہی want. بات ہے نا. آج تک کبھی سولوشن کوئی سنا نہیں, بس یہ اور کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ کی بھی تباہ وحدانیت کو ہے, یقین یورپ کرنا تو بھی نہیں رہے گا, او باسو اے تیرے جزائر تو بھی نہیں رہے گا. وہ تو ساروں کو پتا ہے کہ کسی یہ نے بھی نہیں دیکھو رہنا, یہ دنیا بھی ختم ایل ہو ہے, جائے اس گی. لیے میں کہتا ہوں کلیئر کر دو. یہ بیچ میں نا کو گھسا ہوا ہے یار تم منافق. ڈر بہت جلدی جاتے ہو, نہیں ڈر تھوڑا نہیں سا جلدی جاتے ہو, نہیں ڈر تھوڑا نہیں سا جلدی جاتے ہو. نہیں
देता हूँ और उसके अंदर मैं बता देता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था और क्या मामला थे सारे। इमिग्रेशन ये याद रखे कि हमेशा वहां पे आती है जहां पर गैर मुल्की अफराद मौजूद हों और उनके वीजे का कोई इशू हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सबा की जो सरजमीन है वहां पे जो जमात अहमदिया का जलसा हुआ था उसमें 300 से ज्यादा अफराद शामिल थे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 3 दिन जलसा जो है वो हुआ है और इमिग्रेशन वहां पे नहीं आई क्योंकि सारे के सारे जो शामिलीन जलसा थे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पे इमिग्रेशन का तो काम ही नहीं है। हाँ, जलसे के तीसरे रोज बाज मजहबी तंजीमों के उकसाने पर पुलिस जो है वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी और उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इज्तिमा हो रहा है, क्यों हो रहा है और बाद अफराद के जो है वो उन्होंने जो है वो बयान कलमबंद किए और एक मुअय्यन तारीख जो है वो सबको दी और फलां तारीख को जो है ये अहबाब आकर यहाँ पर अपना बयान जो है वो कलमबंद करवा दें। इसके बाद जो है वो देखेंगे कि आया ये मामला ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा या इसको कोर्ट में जो है वो लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी ऐसा इशू नहीं हुआ कि ना ही एक भी बंदे को अरेस्ट नहीं किया गया, सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह 300 अफराद जो है वो बखैरियत अपने घरों में पहुंचे हैं। उनमें से एक हमारे नेशनल अमीर साहब भी थे जिनका अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 रोज कबल जो है वो 3 रोज कबल ऑपरेशन भी हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अभी हॉस्पिटल में ही है लेकिन खैरियत से है। उनके लिए भी जो है वो आप दुआ करें कि खुदा ताला उनको जल्द शफाया भी जो है वो अता फरमाए। आमीन आमीन। तो सबके सब अहबाब जो है वो बखैरियत अपने घरों में आए हैं वापस। ऐसी कोई बात नहीं है, एक भी शख्स जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ। ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। सिर्फ ये कि मजहबी तंजीमों के उकसाने पर पुलिस वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी, इसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं। अब केस जो है वो मजीद आगे जो है वो देखेंगे कि आया इसको कोर्ट में ले जाने की जरूरत है या नहीं। ये तो थी उस खबर की हकीकत। कुरान करीम में खुदा ताला ने हमें ये नसीहत की है। सूरह अनकबूत में खुदा ताला फरमाता है अहासिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना, कि वो ईमान लाए हैं और वो आजमाए नहीं जाएंगे। तो कुरान तो हमें ये नसीहत कर रहा है कि आजमाइश आगे बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए, तरक्की करने के लिए शर्त है। जहां आजमाइश नहीं होती वहां पर तरक्की नहीं होती। एक कंपनी भी अपने वर्कर्स को परखने के बाद प्रमोट करती है। सोना भी आग में पड़ने के बाद कुंदन बनता है। एक हकीर सा बीज मनो मट्टी तले अंधेरों में दबकर पनपता है, फिर मान के हकीकी उससे बारह दरख्त निकालता है। तो आजमाइश शर्त है। जब तक हम पर आजमाइश नहीं आएंगी हम फलेंगे कैसे? ताला ने हमें एक असूल बताया है कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आजमाइश आपकी होगी। आजमाइश शर्त है। उस आजमाइश में साबित कदम रहे और सिबाते कदम दिखाने के लिए एक आसान सा नुस्खा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कोई भी कभी भी इब्तिला आए खलीफा मसीह को दुआ के लिए लिखें। रबुआ में रही थी तो मुकर्रम मौलाना मुबशर अहमद कालू साहब से दरख्वास्त की इस्तिखारे के लिए। तो मुबशर अहमद कालू साहब ने पूछा कि हजूर को लिखा? तो मेरी अकल देखें, मैंने कह दिया कि हजूर को भी लिखा है। तो मुबशर साहब ने फरमाया कि हजूर को भी नहीं, हजूर को ही। और फिर पूछा कि भी ते ही दा फर्क समझ आया? वो दिन है और आज का दिन है। कभी भी कोई इब्तिला आए, कोई परेशानी आए, सिर्फ हुजूर को दुआ के लिए एक दफा लिख देते। खत पहुंचता है नहीं पहुंचता, दुआ का जवाब आता है नहीं आता, ये हमारा कंसर्न नहीं है। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि हमारे तो खतूत ही पता नहीं पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, नीचे जो टीम है वो पता नहीं हमारे खतूत हजूर तक जाने भी देते हैं कि नहीं देते, हमारे मसाइल हजूर तक पहुंचते भी कि नहीं पहुंचते। उन दोस्तों से मैं पूछना चाहता हूं कि खुलाफा के मौजू पर जब हम तकारीर सुनते हैं और उसमें यह बताया जाता है कि फलां साहिब ने हजूर को दुआ के लिए लिखा कि ये मसाइल है, ये परेशानियां, ये इत्तला मुझ पर आए हैं, हजूर दुआ की दरख्वास्त है, आप दुआ करें कि मेरे ये मामला जो है वो खुदा तआला सुधार दे। वो लेटर अभी लेटर बॉक्स में पड़ा है, अभी लंदन पहुंचा ही नहीं, और खुदा ताला के फजल से उनके वो तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां जो वो दूर भी हो जाती हैं। तो खत का पहुंचना जरूरी नहीं है हजूर तक, नीयत आपकी होनी चाहिए। जब एक काम की हम नीयत कर लेते हैं तो वो दुआ का सिलसिला तो उसी वक्त से शुरू हो जाता है।
इन्नमल आमालु बिन्नियत, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो आप सिर्फ नियत करें, हजूर को आपने दुआ के लिए लिखा है, मसाइब से मुश्किलात से निपटने के लिए हजूर को दुआ के लिए लिखे। ये कभी ना सोचे कि हमारे खतूत पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, हमें जवाब आया है या नहीं आया। माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुलाना, वो लावे या ना लावे। तो हमारा काम है हजूर की खिदमत में दुआ के लिए लिखते रहना। हजूर अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हजरत खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह तआला बुजुर्ग का एक वाकया सुनाया करते थे अपनी तकारीर में कि एक बुजुर्ग रोजाना खुदा के हजूर रो रो कर गिरियाजारी करते थे, दुआ करते थे। उस बुजुर्ग को साथ खुदा ताला बता भी देता था कि जा तेरी दुआ कबूल नहीं हुई। उसके मुरीद को भी ये आवाज सुनाई देती थी कि पीर साहब को खुदा ताला के हजूर से ये जवाब भी आ जाता है कि जा तेरी दुआ कबूल नहीं हुई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, तीसरे दिन उसने आखिर तंग आकर उस बुजुर्ग से पूछ ही लिया कि जब आपको बता भी दिया जाता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो क्यों आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? तो उस बुजुर्ग ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, फरमाया कि मैं बंदा हूं, मेरा काम है दुआ करना, वो मालिक है, उसका काम है दुआ कबूल करे ना करे। मैं अपना काम कर रहा हूं, वो अपना काम कर रहा है। तो खुदा को अपने साथ आजिज बंदे की अदा इस कदर पसंद आती है कि उसी वक्त गैब से आवाज आती है कि जा तेरी गुज़श्ता तमाम दुआएं कबूल करता हूं। तो अगर वो बुजुर्ग भी थक आ जाते 2-4 दिन के बाद, तो क्या खुदा ताला उनको ये दिन देखना नसीब करता? तो हमें कभी भी जो है वो मुसाइब से मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए और हमेशा खुदा ताला के हजूर झुके रहना चाहिए और खलीफतुल मसीह की खिदमत में हमेशा दुआ के लिए लिखे। ये कभी ज़हन में ना लाएं कि हमारा खत वहां पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता, खत का जवाब आता है या नहीं आता। हमारा काम है हजूर की खिदमत में खत लिखना, माली का काम है पानी देना, पर मशका पावे। आप खतूत लिखते रहें, मालिक दा काम फल फुलाना, वो लावे या ना लावे। तो आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। आखिर पे खुदा ताला से दुआ है कि खुदा ताला हम सबको अपने हिस्सों में रखे। उम्मीद है कि सब दोस्त खलीफतुल मसीह की खिदमत में मलेशिया के मौजूदा हालात के हवाले से दुआ के लिए जरूर लिखेंगे। जनाब माशाल्लाह। देखें अभी जमात अहमदिया में कैसे हीरे हैं कि 2 मिनट में अपने चंद अल्फाज के लिए लोगों को इतना अच्छा बेहतरीन के दिल नरम और दिमाग को सुकून पहुंच जाता है आराम से। इसके मुकाबले में मैंने नहीं कभी खैर की खबर सुनी किसी गैर अहमदी उलमा के मुंह से कि जितने मर्जी फन्ने खान हो। ये हमारे आम लोग हैं। ये कौन थे, क्या नाम था, फुरकान था ये मलेशिया का ये इसरार अहमद इनका नाम है। ये मुरब्बी थे पहले, अच्छा अब नहीं है मुरब्बी, लेकिन वहाँ ये खिदमत करते हैं। हाँ इनका खानदान 90s के जमाने में अहमदी हुआ था गुजरात, जमाने में अहमदी हुआ था गुजरात में। और फिर ये शिफ्ट वहाँ पे मुखालफत बड़ी हुई तो ये शिफ्ट हो गए थे गुजरांवाले में। तो फिर इनको इनके वालिद साहब ने जामिया में डाला, ये मुरब्बी बने और बड़े काबिल आदमी हैं, मजमून निगारी और तकरीर वगैरह में बड़े टॉप के हैं। तो वो फिर कोई जो होती है आपस की सियासत वगैरह किसी कमी की वजह से उन्होंने इनको फारग कर दिया। अच्छा, ये फिर मलेशिया चले गए। किन्होंने फारग कर दिया, जामिया ने? नहीं, जामिया से मुरब्बी बन गए, बतौर मुरब्बी काम कर रहे थे। अच्छा, वक्फी ने काम कर रहे थे। अच्छा, वक्फी ने जिंदगी से फारग हुए? वक्फ, हाँ, वक्फ से फारग कर दिया, मुरब्बी से फारग कर दिया। अच्छा, तो फिर ये चले गए मलेशिया। लेकिन ईमान खुदा ताला के फजल से मजबूत था। ये नहीं कि रिटेलिएट करके खत्म नबूवत के मुजाहिद बन जाते। अल्लाह ताला के फजल से सब्र और इस्तकाम एक नेक नुतफा था और उसने कहा कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए उनकी जुबान में असर है। और ये टिकटॉक के ऊपर इतने दिनों से ये चल रहा है जियो, इतने दिनों से ये चल रहा है जियो। नारे पे लगने लोग की खुश हो रहे हैं। एक शेख भी आया, उसने भी यही आके इधर वो किया जी, मलेशिया में जो हो रहा है, क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से के फजल से एक ठंडी हवा का झोंका उधर से आया कि सब खैर खैरियत से।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का। वहाँ का वो एक यंग सा लड़का फुरकान, मेरे ख्याल में मैं उसको मिला भी हूँ, जलसा सालाना यूके पे मुझे मिला था। अच्छा। तो वो उसकी भी वो बड़ा काम करता फॉरेन अफेयर्स में ना, तो फिर उसकी और में हमारी इकट्ठी मुलाकात थी हजूर से, यानी कि आगे पीछे। और हजूर को बता के वो स्विट्जरलैंड में भी गया था, कोई रेफ्यूजी बोर्ड में जहाँ भी ऑफिशियल काम था वहां से गया था लंदन में, उनके मलेशिया में फंसे हुए लोगों। और काफी उसने काम, बड़ा एक्टिव है, यंग है। ही मस्ट बी लाइक मैक्सिमम नाउ 32-33। उसके लिए पहला बच्चा पैदा हुआ था, उसकी शादी थी नहीं। तो उसकी भी तस्वीर में देख रहा हूँ रोटेशन में, उस पर इल्जाम लगा कि वो औरतों की इज्जतें लूटता है। मैं कही ना लिल्ला कि वो बेचारा इतना नेक शुरू, उसकी अपनी बीवी इतनी खूबसूरत छोटी सी लड़की से उसकी शादी, उसकी हम उम्र ये जाहिर, वो भी यंग था उस वक्त। ही वाज ऑलमोस्ट लाइक 25-26 जब मुझे मिला था। दिस इज 2019 बिफोर पैंडेमिक के जलसे पे जो मैं गया, तो उसके ऊपर तो उसकी तस्वीरें। तो उस वक्त वो बड़ा काम करता था। और मलेशिया की पूरी वो जमात जो मलेशियन है, आपको पता होगा कि मलेशिया जो लोकल माले हैं वो काफी अहमदी हैं, बहुत ज्यादा है। तो वो पूरी टीम आई हुई थी, और वो पहनता भी कपड़े मलेशियन ही है, क्योंकि जवान ने कहा था कि तुम रिप्रेजेंट करो मलेशिया को। तो उन्होंने वो पढ़ा था वो आखिरी दिन नगमा शमा अपना और वो काम। तो उन्होंने वो नीचे जो धोती पहनते हैं और ऊपर वो कपड़ा और वो टोपी, तो वो प्रेजेंट किया उन्होंने। और बोलता भी है माले, क्योंकि तकरीबन बचपन से गए हुए हैं वो उधर। तो उनकी तस्वीरें देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसके ऊपर इल्जाम ये गैर अहमदी लगा रहे हैं जी, इसने जी इज्जतें लूटता है। अस्तगफुर तौबा नाउजुबिल्लाह। और यहाँ पे कनाडा में इतनी फैमिलीज आई हैं मलेशिया से, हम सबको जानते हैं, और कभी किसी ने नहीं कोई ऐसी शिकायत की। आ गए हैं, सेटल हो गए हैं, और बस दुश्मन किसी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है ना, इसका जो मजा आता है ना, कि वो उसके लिए मजलिस लगा के लोग बैठते हैं, फिर उसको पढ़ना शुरू करते हैं कि इसके लोग खुश होते हैं, हंसते हैं। हर आदमी अपना हिस्सा, मैं भी जानता हूँ ये फलां का बेटा है, फलां का भाई है। उनके पहले वो कोई आदमी अच्छे अखलाक से पेश आता है तो वो जमात से बदला ले रहा है, तो अच्छे अखलाक के पेश आने की वजह से बदला ले रहा है। मतलब अच्छे अखलाक से पेश आना भी एक बदले में शुमार कर लिया गया। अभी ये इसरार साहब ने कितनी अच्छी बात की है कि मेरे जैसे गुनाहगार बंदे का भी दिल जो गरमा गया कि जब तक इब्तलात नहीं आएगी, आज़माइशें नहीं आएंगी, तो तुम आगे बढ़ोगे कैसे। सुभान अल्लाह। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुए व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात वबशिरिस साबिरीन। खौफ की हालत को खुदा ताला फिर अमन में बदल देता है। मुस्तकिल रहना है। उन्होंने एक बड़ी अहम गल दसी है मरबी साहब ने कि जिस तरह ही तुहानू कोई तकलीफ होवे फौरन तुसी खातरी हो, दुआ नहीं करनी, अल्लाह दी तरफ इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन दी तरफ तवज्जो नहीं करनी। नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहा। अल्लाह दूर है, हजूर नजदीक ने। एनु कहंदे ने दुश्मन करे गल अन होई। उन्होंने खुदा ये गल ताला तो दसी नहीं। मौजूद है, खुदा ताला का वसीला भी है। हमेशा से बुजुर्गों को दुआ करने का, इय्या का नाबुदु व इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, वो 5 वक्त जो नमाज पढ़ते हैं हर रकत में पढ़ते हैं, हर वक्त मुंह पे रखो, उसके विर्द करो, कोई नहीं आपको रोकता। वसीला ही ते दस्या है बम्बास्टिक साहब, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन वसीला दस्या कि डायरेक्ट मेरे नाल कलाम करो तो करो। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਤੁਸੀਂ ਖਤ ਲਿਖੋ। अली अहमद साहब एक गाल दसो, खत ना लिखो जी, इया का नाम बदो वा इया का नस्ताइन तो हो गया, ते अल्लाह मियां ने रसूल अल्लाह नु की भेज, नबी क्यों भेजदा अपना डायरेक्ट ही उन्हें गल्ला करो। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਯਾ का नाम बदो इय्या का नस्तईन। नहीं तो वो पहले पिछले नबियां ने भी यही दसिया, हज़रत जिक्र ही नहीं कीता, नबियां ने भी यही दसिया, हज़रत जिक्र ही नहीं कीता। नहीं नहीं किसे नबी ने दसो। और सुनो ना, हुन गल तो सुन लो आराम नाल। सुनाओ। कोई इको नबी तो नहीं ना आया, बाकी सारे नबियां ने भी तो यही कहा था खुदा नु रिकॉग्नाइज करो, डायरेक्टली मंगो, तो फिर अल्लाह मियां भेजी क्यों गया। मैं भी यही कह रहा ना, जिन्ने भी आए ने वो ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ इय्या का नाम बदो इय्या का नस्तईन।
تو کل بنی یہ اسرائیل خط صاحب والا سے ذکر نہیں، بھی کتنے آئے آیا ہے؟ ہیں. تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ قیامت والے دن شفاعت خط والا نبی ذکر ہے، کریم کروائیں وسیلے گے؟ والا ذکر کتنے ہے؟ وہ منو دسو، او وسیلے والا یار ذکر کتنے؟ بھائی اپنا تسی جو کرنا کری جاؤ. کل وہ تشریف لے وسیلے آئے والا ذکر کتنے؟ کل وہ تشریف لے وسیلے آئے والا ذکر کتنے ہے بمباسٹک صاحب؟ بنی اسرائیل صاحب. یار اللہ تعالیٰ معاف کرے، اے جب بندہ مرزا دہریہ ہو صاحب، جاتا ہے نا اس کا کوئی علاج نہیں مرزا ہوتا. صاحب جڑے بانی جماعت نے وہ کتنے کہہ گئے نے کہ خط لکھو؟ وہ تو کہہ گئے نے اللہ نال تعلق کرو. تو اللہ نے تعلق ہے تو خلیفہ وقت کب آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ سے یہ ہوئی تعلق دس رہے توڑ ہیں، دو؟ تسی کہہ رہے ہو خط لکھو. وہ نہیں تو انہوں نے کہا گیا کہ اللہ سے تعلق تو توڑ دو اور خاتلی ہو، یہ کہا؟ اللہ نال ڈائریکٹ تعلق دا ذکر کر کے نہیں، وسیلے والا ذکر کتنے آیا یہ دسو. اپنی ماں کو کبھی دعا کے لیے آپ نے کہا تھا پھر کہ وہ امی جی گل میرے لیے میں کہہ دعا رہا کریں؟ میں یہ کہہ رہا نہیں کہ نہیں نہیں جڑا میری بات کا پہلے جواب دیں. اچھا مطلب ہے قرآن کی نہیں نہیں آیت نہیں، چل رہی ہے ٹھہرو. اپنی ٹھہر والدوں جاؤ. کو کبھی کہا تھا آپ نے کہ امتحان دینے کے لیے جب جا رہے تھے امی جی میرے واسطے دعا کرو؟ ایا کا کیوں کہ نعبدو و ایا نہیں کا نہیں 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 نستعین، نہیں، والدہ میری دا گل کا ذکر جواب کتنے دو ہے؟ جی احمد صاحب. دے والدین دیا کو، نا، والد صاحب، سوال آ گیا تھا، والد محترم سوال یا آ گیا والدہ ہے، صاحبہ کو دعا کے لیے کبھی سوال زندگی میں آپ نے کہا تھا؟ سوال آ گیا تہاڈا، ایا کا نعبدو و ایا کا نہیں نہیں، نستعین، جواب دو والدہ نا، دا پھر ذکر سوال آ کتنے گیا ہے؟ تو جواب دو. آپ نے کہا تھا میں تہاڈی گل مننا یا اللہ دی مننا یا اللہ دے نہیں رسول نہیں دی نہیں مننا؟ نہیں، میں نے سوال پوچھا، اس کا جواب دے دیں. دے رہے ہیں نا، والد ایا کا صاحب یا نعبدو و ایا والدین کا کو کبھی، نستعین، والدہ دا ذکر کتنے ہے؟ نہیں نہیں، میں نے جو سوال پوچھا وہ اتنا جواب دے دے، وہ میں سمجھ آ گئی ہے، نہیں ذکر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ والد یا والدین کو کبھی دعا کے لیے آپ نے کہا تھا؟ انہوں نے یہی کہا بیٹا اللہ سے دعا کرو، انہوں نے کہا ہمیشہ بیٹا انہوں نے مجھے نہ یہی، کہا کرو دعا کے لیے، اللہ سے دعا کرو. اللہ سے دعا مانگا کرو. ہاں انہوں نے جی کہا تھا یہی کہ کہا. بیٹا اندر سے مجھے نہ دعا کے انہوں لیے نے کہنا، کہا ہے کہ اللہ سے اللہ دعا اور کرو. اللہ کے رسول کی مانو اور اللہ سے دعا کیا کرو. نہیں، وہ آپ نے والدہ کو دعا کے لیے کہا اور انہوں نے فرمایا کہ بیٹا مجھے نہ دعا کے لیے کہنا، اللہ سے مانگو. ایک ہی لکھیا ہے نا، وہ بھی نہیں نہیں مسلمان نہیں سے نہیں گے نہیں نا نہیں، والدہ. امی جی نے کیا جواب دیا تھا کہ جماعت احمدیہ کے فرقے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی نہیں ہے. یا وہ اسی لیے ہے کہ ان جو جن کو آپ باقی کے فرقے کہتے ہیں ان کا اتحاد بنی اسرائیل، سکھ، ہندو، عیسائی، مسلمان، یہ سب ایک ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف، نہیں انکلوڈنگ وہ یہ ابھی یہ لوگ ہیں کہ جو نبی کریم پہ تبرہ بھی کرتے ہیں اور مانتی نہیں ہے. لیکن جب جماعت احمدیہ کی مخالفت ہوتی ہے تو سارے وہ مسلمان کہتے ہیں کہ یار چھاڑ پرا، یار آپس دیاں گلاں بعد چو کر لیں گے، مرضیاں دی مل کے منجی ٹھوکو، اے حوالات جا کے پوچھو. رات انہوں نے مولا علی دے دشمناں دا، مولا علی دے دشمن تے وہی ہے نا جڑے انہاں دے وقت وچ انہاں دے نال جنگ کردے، جی انہاں دے خلاف تلوار اٹھاندے اور انہاں دے ممبراں تو صبح شام گالاں ہوندیاں ہی. وہ کچھ انہوں نے پڑھ کے سنایا. اچھا انہوں نے او دا رخ پھیریا اس واسطے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ مردہ علی کو چھوڑو، زندہ علی کو. ایک لفظ کہن نال او سارے دوست ہو گئے جڑے اس وقت گالاں دیندے، تے انہاں دا ایک لفظ جڑا لکھیا نا مردہ، حالانکہ جڑا بندہ فوت ہو جاندا ہے او مردہ حالت وچ ہی ہوندا ہے، لیکن وہ بید بھی او ہو گئی نا جی، زندہ نہیں ہوندا. تے انہوں نے بڑا فوکس کر لیا دبا کے اچھالیا. تے پھر باقی گل چھڈ کے انہاں کہ یار اس پاسے آ جاؤ. وہ مرزا صاحب کا وہ شعر نہیں پڑھا کہ ہزاروں جو حسین ہے وہ میری جیب میں ہے؟ نہیں کوئی جو جیب میں نہیں جو کہا انہوں نے. گریبان کا ترجمہ ہاں، جیب کرتے ہیں نا یہ. نہیں کوئی جیب نہیں، وہ یہ ہے کہ کربلا ایست ہر آنم، مجھے تو پتا ہے، میں ویسے ہاں پوچھ رہا ہوں. صد حسین است در گریبانم. تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا جو ہیجان پہ مسلمانوں کو بتانے کے لیے وہ تو اس طرح ہی کرتے ہیں نا یہ باتیں. تو یہی تو جماعت احمدیہ کی خدا کے ملک فضل صاحب سے، تشریف لائے نے تے جماعت احمدیہ کی سچائی کی یہی نشانی ہے کہ السلام علیکم اس کے ورحمۃ اللہ اوپر وبرکاتہ. جو ابتلاعات اور وہ جو آتی ہیں آزمائشیں، وہ صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی آتی ہیں. اس میں جو بات رات ہو رہی تھی نا وہ یہ ہے، اور ایک اندر بات، سے جو تکلیف آتی ہے وہ میں ہوں. دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ سیٹ اپ ہے جو آپ نے بتایا کہ مخالف سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک طرف اور جماعت کو اکیلا کر دیتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی سازشیں ہیں یا کس طرح کا رویہ ہے.
یہ ایک سیٹ ہے بات بتانے کے لیے. جی ایک سیٹ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ یہ آپس میں مل کے نماز نہیں پڑھتے، گویا مل کے نماز پڑھنا ایک اچھا عمل ہے، ہم تو اس کے حامی ہیں، وہ اس کے حامی نہیں ہیں. یہ بات صحیح نہیں. جب یہ کوئی پیش کرتا ہے تو نہیں 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 نہیں، احمدی بھی ہم اسی صف میں شامل ہے. ہم جو پیش کرتے ہیں جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اتحاد دکھاتے ہیں اور شو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ایک ہیں، ہمارا اجماع ہے، ہمارا تو کانفلکٹ کوئی نہیں ہے، ہم تو سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہیں، ہمارے تو چھوٹے موٹے مسائل ہیں آپس میں، لیکن ہم تمہارے خلاف ہے کیونکہ تم علیحدہ ہو. تم اسلام کی گردن کے اوپر ایک پھوڑا تھے جس کو ہم نے نکال کے باہر پھینکا ہے. 74 میں تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آپس میں تو شیر و شکر ہیں. اس کے بیس میں ہم کہتے ہیں کہ تم شیر و شکر نہیں ہو، تمہاری آپس میں جو دشمنیاں ہیں تم ہمارے ساتھ جو کرتے ہو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تم تو یہاں تک کہ ایک گلی میں متحد نہیں ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی اذان کو اذان بھی نہیں مانتے. جیسے جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کہتے ہو ان کا کلمہ تو کلمہ ہی نہیں ہے، توڑ کے ٹھا کے نالی دے وچ سٹو، ان کا محمد اور کلمہ اور ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح ہی جب وہابی اذان دیتا ہے تو کہتا ہے اپنا بریلوی کہتا ہے سوراں دی ہے بھی کوئی اذان ہے، ایرے چ بولی جاؤ گالاں کڈی جاؤ، کوئی ادب نہ سنن دی ضرورت نہیں. ہم وہ بات کرتے ہیں. میرا تو سوال صرف اتنا تھا کہ جو بھی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اس کو رسول اللہ کے فرمان کو تو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا تو چاہیے، لیکن ماننا یہاں پہ تو چاہیے. رسول اللہ کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہوا نا بھئی. رسول اللہ کی بات کو کون مانتا ہے؟ ان کو تو رکھا ہوا ہے نعوذ باللہ. کچھ لوگوں نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور کچھ نے ان کو بالکل سامنے رکھا ہے، وہ بات مانتے ہیں. یہ ہے نا ان کے درمیان جو کمپیرنگ ہے، وہ یہ کیفیت بنے گی جو موازنہ ہے اس کا. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کا فرمان یہ تھا کہ تم سب اکٹھے نماز پڑھو، نماز میں علیحدہ علیحدہ اپنے پھوڑ نہ بچھاؤ، علیحدہ مسلح نہ کرو، بلکہ نماز جیسے اتحاد اور یگانگت اور ایک جماعت میں کے حکم میں لے آتی ہے، نماز میں تفرقہ نہ کرو. نبی پاک نے یہ بھی کہا تھا کہ نماز کٹھے پڑھو، بے شک تیرے نال جڑا نماز پڑھنے والا او پاویں تینوں چاقو مار دے. یہ فرمایا آپ نے. تو نماز کٹھے پڑھنی ہے، پاویں تیرے سجے دے کھبے دوویں تینوں وچ سینڈوچ کر کے کاچو مار دیں. یہ دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ زندگی میں انسان کو خود حفاظتی کا انتظام کرنا چاہیے اور شر اور فساد سے بچنا چاہیے. وہ ایک علیحدہ مضمون ہے. جیسے آپ مسجد میں نماز پڑھنے جانے والوں کی تلاشی لے سکتے ہیں کہ ان کے پاس چاقو چھری نہیں، پسٹل نہیں، کوئی ایسا آلہ نہیں جس سے وہ نقصان پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ اس بات کی تلاشی لینا شروع کر دیں کہ آپ کا فرقہ کیا ہے، تو یہ وہ بات ہوگی جو تفرقہ پیدا کرنے کی ہے. آپ مجھے بتائیں محترم حسینی صاحب جی کہ مال روڈ کے اوپر مسجد شہداء ہے ریگل میں، آپ نے دیکھی ہوگی لازمی. مسجد شہداء کا پتہ نا آپ کو کہ نہیں پتہ؟ نہیں، لاہور میں ہے. ریگل چونک میں کبھی نہیں گئے؟ ریگل چونک مال روڈ پہ. مجھے نہیں، لاہور کا کچھ پتہ نہیں مجھے. ہال روڈ اور کیا کہتے ہیں بالکل ہال روڈ کے سامنے ہی ہے، یعنی کہ نکلتی ہوئی جو سیدھا چلتے جائیں، اگر ہال روڈ والی روڈ آگے مزنگ جو جاتی ہے اس کے کارنر کے اوپر مولا بخش پان والا ہے، اور بڑی پرانی مسجد ہے، یعنی کہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے کے نا. بہت خوبصورت مسجد ہے، ایچ کریم بخش کے سامنے، اور وہ جو چمن آئس کریم اور یہ وہ سارا. اسمبلی ہال سے 1 کلومیٹر آگے حسینی صاحب. ابھی بھی میری پریکٹس ہے، میں جب جاتا ہوں لاہور میں اور اگر میں مال پہ پھر رہا ہوں تو میں اس میں نماز پڑھتا ہوں جا کے، لیکن علیحدہ. اگر میں وہاں پہ آپ کے خیال میں نماز پڑھوں اور میں لاہور کا، مجھے سارے پہچانتے ہیں، یا میں داتا صاحب بھی نماز پڑھتا ہوں جا کے نا،
تو میں داتا صاحب میں مجھے کوئی پہچان لے جو کہ میرا دشمن ہو، وہ میرا کیا حشر کرے گا اس مسجد کے اندر یا داتا دربار کے اندر؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں زبردستی اتنے جا کے اپنا سر دے دیں اور تھلے ویلنے وچ باں دے دیں؟ میں نے جو عرض کیا ہے وہ تو یہ حضرت نہیں، مسیح موعود نے یہ جو کہا ہے وہ اسی وجہ سے ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ نہ جو تو وہ ہماری مسجد میں پڑھنے آتے ہیں۔ علی لندن ایک یہ مسلمان ہے، بڑا پکا ٹک ٹاکر ہے، وہ بیت الاسلام کے باہر کھڑا ہو کے ویڈیو بنا بنا کے پوسٹ کرتا ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ نہ لگے، یہاں پہ نماز نہ پڑھنا، یہ مرزواڑہ ہے، یہ مسجد نہیں ہے۔ جہاں پہ اس قدر یہ دشمنیوں کی فضا ہو اور آپ کے مردوں کو دفن نہ ہونے ہوں، بلکہ جو پرانے دفن ہیں ان کی تختیاں بھی اکھاڑ کے پھینک دیتے ہوں، وہاں پہ کہاں پہ جو نماز پڑھنے والا سوال انوائرمنٹ ہے؟ میرا ہے اس سے چار آپ چار کا پانچ سوال پانچ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں ماننے والے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ نماز ایک دوسرے کے ساتھ پڑھو، بلکہ صفوں میں کندھے کے سندہ ملا کے پڑھو، کیونکہ درمیان میں جب گیپ ہوتا ہے تو بیچ میں شیطان کے لیے جگہ تم چھوڑتے ہو۔ جب بھی ہم میں کوئی دو سمجھتے ہیں۔ لفظ بولنے لگتا ہوں تو آپ اس کو تفصیل، میرا سوال بھی خود تفصیل سے آپ بیان فرمائیے کرتے ہیں فرمائیے، I'm sorry, اور my اپنا apologies۔ جواب بھی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تو بات ٹھیک ہے آپ کی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ جہاں تک 1974 میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، ربوہ کا واقعہ ہوا 22 مئی اور 29 مئی کا ہنگامے ہوئے اور اسمبلی میں کئی دن اجلاس چلتا رہا، اس کی ساری تفصیلات اگر بیان کریں تو اسی میں ہی ہم پوری مجلس لگا سکتے ہیں۔ پھر 10 سال گزر گئے، پھر ضیاء الحق کا دور آیا، پہلے 5 سال ٹھیک رہے، پھر 84 میں آرڈیننس آ گیا، اس میں جو باتیں آگے آئیں، چلو، آگے چلو تو سر، یہ سمجھ ساری آ گئی۔ باتیں اگر شروع، میرا یہ سوال نہیں ہے اس بات سے کہ احمدیوں کے ساتھ محراب توڑ دیے ہیں، مینار توڑ دیے ہیں، قربانی نہیں کرنے دیتے، یہ باتیں ہم دہراتے ہیں، ایسا ہی ہے جو آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک، میں نے تو خود سنایا ہے وہ لالے موسیٰ والا کلپ آپ کو کئی دفعہ۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، وہ ان کا جو بھی فرقہ ہو، فرقہ ہے یا نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ کا ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ صلی صلاتنا، ہمارے والی نماز پڑھو۔ وہ صلی صلاتنا تقاضا کرتی ہے کہ یہ فتوے نہ دیے جائیں کہ فلاں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، فلاں کے ساتھ ہماری نماز نہیں ہوتی، فتوے کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں سے وہ فیکٹر میں باہر نکال رہا ہوں۔ کوئی یہ کہے کہ جناب ہم اس لیے نہیں جانتے کہ وہاں پہ کچھ لوگ کسائی ہیں، ان کے پاس چھری ہوتی ہے، وہ چھری مار دیں گے، وہاں بدماش ہیں، مولوی صاحب بڑے ناراض ہیں، وہ جانتے ہیں ہمیں احمدی ہیں اور ہمیں وہاں جائیں گے تو ہمیں مسجد میں نہیں جانے دیں گے، ماریں گے۔ یہ ساری باتیں بجائیں، بالکل ٹھیک ہے، جہاں آپ کا پتہ ہو کہ آپ احمدی ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ وہاں وہ آپ کو ماریں گے اور جانے نہیں دیں گے، تو آپ کو واقعی نہیں جانا چاہیے۔ اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے فساد کی جگہ سے بچنے سے۔ اگر فساد کی جگہ بچنے سے مراد یہ ہو کہ اگر آپ خانہ کعبہ میں جائیں اور آپ کو پتہ ہو وہاں آپ کو کوئی مار دے گا تو آپ کو وہاں بھی نہیں جانا چاہیے، فساد کی جگہ سے بچنا۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ ساری دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، آپ برائے